چھوٹی سی آرام گاہ. یہ لوگ اپنے قبروں کو کتنا سجا کے رکھتے ہیں. پتہ نہیں کن لوگوں کے پیارے سو رہے ہوں گے. ان کی جتنے بھی میں نے قبرستان دیکھے ہیں بہت آرگنائزڈ، صاف ستھرے اور ڈیکوریٹڈ ہوتے ہیں. اللہ ان سب پہ اپنا فضل کرے، اور اللہ کرے کہ بہت سارے سب ہی ہدایت پہ ہوں جب انہوں نے یہ دنیا چھوڑی، اور ہمیں ہدایت پہ رکھے، اور آخری آرام گاہوں کو ہماری جنت کا گوشہ بنائے. دنیاوی طور پہ بظاہر دیکھیں تو کیا ہی پرسکون اور پیاری جگہ ہے جو یہ قبرستان واقع ہے. دیکھیں سنا ہے میں نے کہ قیامت کے بعد نہیں، مرنے کے بعد انسان جس چیز کو مس کرے گا دنیا کے، اب پتہ نہیں یہ میتھ ہی ہوگی کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے کبھی سنا نہیں ہے، کہ وہ جس چیز کو مس کرے گا وہ دنیا کے سپہر کی ہوا ہوگی. اس ٹائم یہاں شام کے 5 بج رہے ہیں، مطلب سپہر، اور واقعی اتنی عجیب پرسکون پیاری سی ہوا ہے. عجیب پیارا سا ٹائم ہوتا ہے یہ سپہر کا، باری سا، پرسکون سا. آسٹریلیا میں ایک بوڑھا کپل تھا جن کا ایک گرینی فلیٹ گھر کے ساتھ ایک چھوٹا سا فلیٹ ہوتا ہے. میں نے اور میری فرینڈ نے کرائے پہ لیا ہوا تھا. خاتون آرٹسٹ تھی. تو ایک دفعہ ایسی سپہر تھی، برسبن بھی گرم ہوتا ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں تو وہاں کا موسم بھی کافی ایسی پرسکون سی سپہر تھی. تو مجھے کہتی ہے کہ تم اس طرح کی سپہر میں کیا سوچتی ہو؟ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا چھوٹا سا باغیچہ تھا. تو میں نے کہا بہت کچھ. میں اپنے ملک کے بارے میں سوچتی ہوں، مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب ہم اپنے گاؤں میں ہوتے تھے، اسپیشلی پھپھو کے پاس جب جاتے تھے کزنس کے ساتھ مل کے قریبی ایک شاپ سے پکوڑے منگوا کے باسی روٹی کے ساتھ کھاتے تھے. سارا کچھ میں یاد کرتی ہوں. تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہے ایسی شامیں مجھے کیا یاد دلاتی ہیں؟ جب میں 18 سال کی تھی اور میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک ایریا کا نام مجھے اب نہیں یاد، لیکن وہاں ایک سمندر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسی ہی شام تھی. تو کہتی ہے کہ میرا دل اداس ہو جاتا ہے وہ والی شامیں دیکھ کے، اور عجیب سا اداسی اور خوشی کا ملا جلا امتزاج ہوتا ہے جو میں محسوس کرتی ہوں. ایک سکون اور ایک درد اکٹھا میرے اندر اتر جاتا ہے. اس خاتون کی عمر اس وقت 72 سال تھی. بعد میں ان کی ڈیتھ ہو گئی کینسر سے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، اور وہ پتہ نہیں کس آرمی میں چلا گیا اور اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد پھر کافی عرصے بعد اس نے جو اس کے موجودہ شوہر تھے اس وقت، اب ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے. شاید انگلش کے پروفیسر تھے بڑے نامی گرامی یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ میں. کہتے ہیں کہ پھر ان سے میری شادی ہو گئی اور زندگی کا وہ باب ختم ہو گیا، لیکن میرے دل میں وہ لمحہ ٹھہر گیا ہے. میں سارا کچھ بلا سکتی ہوں، لیکن جو ایسی گرمیوں کی ایک سپہر تھی جب میں سمندر کے کنارے اس کے ساتھ تھی، انہی وہاں ہوتی، میں وہ نہیں بلا سکتی. وہ لمحہ میرا اندر ٹھہر گیا ہے. میں بھی اکثر سوچتی ہوں کہ ہمارے اندر بہت سارے لمحے ٹھہر جاتے ہیں، کچھ خوشی کے، کچھ باری، لیکن ہر باری لمحے کے ساتھ کچھ خوشیاں تو ہوتی ہی ہیں. ان تمام قبرستانوں کو جب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کتنا پرسکون نظر آتا ہے، لیکن کیسے کیسے درد یہ اپنے دلوں میں لے کے گئے ہوں گے، اور کیسے کیسے درد اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے دے گئے ہوں گے. زندگی آسان بالکل بھی نہیں ہے. کبھی کبھی سوچتی ہوں اے اللہ، یہ کس آزمائش میں تو نے ہمیں ڈال دیا؟ اختیار تو تجھے تھا پیدا کرنے کا، تو یہ ڈرامہ تو نے ضرور کریٹ کرنا تھا ہمیں آزمانے کا. ایویں بس ہمیں جنت میں رہنے دیتے. تیری بڑی شان ہے، اس شان میں تیرا کیا جاتا.
لیکن اللہ کے کام چلیں. اللہ تعالیٰ، یہ شاید کسی بچے کی قبر ہے. نہیں، بچے کی تو نہیں ہے اگر آپ ایج دیکھیں 1936 to 2021. لیکن کھلونے رکھے ہوئے. تو جس میں میرا رب راضی اس میں ہم راضی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے ساتھ یہ زندگی نصیب کرے اور موت بھی ہدایت کے ساتھ ہو کہ ہم ہدایت پہ رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. جانا تو سب نے ہے لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ہواؤں کا خوگر تو ہم ہوں گے ہی وہاں، لیکن اللہ ہمیں جنت کی ہوائیں نصیب کرے اور ہمیں دائمی خوشیاں وہاں عطا کرے تاکہ ہم دنیا کی ان سپہروں کو اور اس کی ٹھنڈی ہوا کو ہم کبھی بھی وہاں نہ مس کریں. ویسے جنت میں ہم کچھ بھی مس نہیں کریں گے کیونکہ وہاں ہر کچھ بہترین ہوگا. لیکن ایک مت ہے جو میں نے سنی تھی، میں نے کہا سنا دوں. چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، بہت پرانا، بہت پیارا، بہت پیارا. کوئی مجھے یہاں چھوٹا سا ایک فارم ہاؤس دے دے، 1-2 گائے دے دے، ساتھ میں کچھ بکریاں ہو جائیں، چلو مرغیاں ہو جائیں، ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس ہو، میں بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار لوں گی. اور کوئی دینے والا تو بنے. آئیڈیل لائف ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں جو ایگریکلچر کمیونٹیز ہوتی ہیں، جو فارمنگ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، ان کو گورنمنٹ بہت زیادہ انکریج کرتی ہے، ان کو مختلف سبسیڈیز بھی دیتی ہیں. ایک چھوٹی سی بلونچ گلی یعنی کہ بیکری ہے اور کیفے ہاؤس ہے، کافی ہاؤس ہے. آپ بیٹھ کے کافی انجوائے کر سکتے ہو. ابھی بند ہے کیونکہ لیٹ ہے. تو کافی سہولتیں دیتی ہیں. لیکن یہاں لیبر اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ میری دوستیں کہاں غائب ہو گئی، کہ بہت کم زمین پہ کلٹیویشن کی گئی ہے اور زیادہ تر زمین بس اس پہ چارہ اگاتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک جلدی سے ایک پیارا سا فوارہ دکھاتی ہوں. اور پھر تو زرخیز زمین ہے سوئٹزرلینڈ کی، لیکن کم پہ ہی کاشتکاری ہوتی ہے کیونکہ لیبر کافی زیادہ مہنگی ہے یہاں پہ. یہاں تھوڑی سی اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا. اگر آپ کو وہ سوئٹزرلینڈ دیکھنا ہے جو کہ آپ کو بڑے یوٹیوبرز کے پاس نظر نہیں آئے گا، یا جو کہ صرف ٹورسٹ آپ کو نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ظاہر لمیٹڈ ٹائم کے لیے ٹورسٹ آتے ہیں تو پھر ان کی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ جو مشہور ٹورسٹک سٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں. جبکہ یہاں رہنے والوں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مجھ جیسے مسافر ہوں تو ان کو مارے پھرنے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے. تو پھر ہم اس قسم کی جگہوں کو ڈسکور کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی ایک ریڈ لائبریری نظر آ رہی ہے، میں آپ کو باغ کے دکھاتی ہوں. اوکے، اس گاڑی کو گزرنے دیں ورنہ یہ ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے مجھ پہ چڑھاتے ہوئے. جسٹ کیڈنگ. یہاں لوگ بہت زیادہ حساس ہیں، آپ کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آپ کو میں اکثر بتاتی ہوں نا، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہیں جگہ جگہ. آپ آؤ، آپ کو جو بکس پسند ہیں وہ لو اور پڑھو اور پھر واپس رکھ دو. خدا لگتی کہوں تو جب سے میں یہاں آئی ہوں سوئٹزرلینڈ، مجھے ناول پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو میں نے ناول خریدے نہیں ہیں، انہی جگہوں سے لے کے گزارا کرتی ہوں اور پھر واپس رکھ دیتی ہوں، کیونکہ اتنے زیادہ ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے ہی ہے نا. چلیں، لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.